صفحہ نمبر 86. سوال بتائیے قافلہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو مکہ میں داخل ہوا؟ جواب 5 ذو الحجہ کو. سوال بتائیے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر کے کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ لا شریک ہے، حکومت، ملک اور تمام عزتیں اسی کے لیے ہیں، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے تمام قبائل کو شکست دی. سوال بتائیے صفا سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ جواب مروہ پر، یہاں طواف وسعی کیے. سوال بتائیے 8 ذو الحجہ کو مسلمانوں کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ جواب منی میں. 9 ذو الحجہ کو فجر کے بعد میدان عرفات آ گئے. سوال دوپہر ڈھلنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناقہ پر سوار ہو کر جو خطبہ دیا اسے کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ جواب خطبہ حجۃ الوداع. سوال بتائیے اس خطبے کو کس کا خلاصہ تسلیم کیا جاتا ہے؟ جواب تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ. سوال بتائیے اس خطبے کی موٹی موٹی باتیں کیا تھیں؟ جواب حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذکر، خوف خدا اور نیکی کی تلقین، توجہ سے سننے کی ہدایت، جان و مال کی حفاظت، توحید و رسالت، حرام مہینوں کا تعین، کتاب اللہ اور سنت، عورتوں کے حقوق، عالمگیر مساوات، امیر کی اطاعت، دور جاہلیت کا خاتمہ، سود کی حرمت، تبلیغ کا حکم، شیطان کی مایوسی، 3 باتوں سے پرہیز، تکمیل دین. سوال اس خطبے کی اہمیت پر روشنی ڈالیے. جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں جو اہم خط و خال بیان فرمائے وہ اسلام کے بنیادی ستون ہیں، مثلاً توحید، قرآن و سنت کی پیروی، انسانی حرمت کا بین الاقوامی انسانی منشور، انسانوں کو غلامی سے نجات، سرکشوں کی شکست، عفو و درگزر کا عدیم النظیر مظاہرہ، اسلامی تعلیمات کا نچوڑ، معاشرتی نظام کی راسخ بنیادی، اقتصادی اور معاشی نظام کا علمبردار، اقوام عالم کے لیے ایک عظیم منشور. خطبہ حجۃ الوداع سے سفر آخرت تک. سوال بتائیے خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان اور اقامت کہی؟ جواب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، بعد ازاں عصر پڑھی. سوال مزدلفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اذان کتنی اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی؟ جواب 2. صفحہ نمبر 87. سوال جمرۃ الکبریٰ کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ ذبح کیے؟ جواب 100. 63 اپنے دست مبارک سے اور 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے. سوال بتائیے 10 ذو الحجہ کو کس جانور پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا؟ جواب اونٹنی پر. سوال بتائیے 11، 12 اور 13 ذو الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں قیام فرمایا؟ جواب منی میں. اس دوران حج کے مناسک بھی ادا فرمائے. سوال رومی سلطنت کی جرات بے محابہ اور غرور و کبریائی کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قدم اٹھائے؟ جواب ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی اور اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا. سوال بتائیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر کہاں خیمہ زن ہوا؟ جواب مدینہ منورہ سے 3 میل کی مسافت پر مقام جرف میں. سوال یہ لشکر کیوں آگے نہ بڑھ سکا؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے پیش نظر. سوال بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 10 ہجری میں کتنے روز اعتکاف فرمائے؟ جواب 20 روز، جبکہ قبل ازیں ہمیشہ 10 روز کا اعتکاف فرماتے تھے. سوال اوائل سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ جواب دامن احد میں اور شہداء کے لیے دعا فرمائی. سوال یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نصف رات کو کہاں تشریف لے گئے اور کیوں؟ جواب جنت البقیع میں دعائے مغفرت کے لیے. سوال بتائیے 29 صفر 11 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کیوں تشریف لے گئے تھے؟ جواب ایک جنازے میں شرکت کے لیے. سوال واپسی پر راستے میں درد سر شروع ہو گیا، بتائیے یہ کیفیت کتنے روز رہی؟ جواب 13 یا 14 دن. سوال بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ کہاں گزارا؟ جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں.
سوال، حیات مبارکہ کے آخری روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک سے فارغ ہو کر کیا فرمایا تھا؟ جواب، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ سوال، بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری فقرہ کتنی مرتبہ دہرایا؟ جواب، 3 مرتبہ۔ صفحہ نمبر 88۔ سوال، بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کتنی عمر میں رفیق اعلیٰ سے جا ملے؟ جواب، 12 ربیع الاول 11 ہجری یوم دوشنبہ بعمر 63 سال 4 دن۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اعلیٰ سے ملنے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ جواب، ہائے ابا جان، جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ سوال، بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن صحابیوں نے غسل دیا؟ جواب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے، حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران، حضرت اسامہ بن زید اور اوس بن خولی۔ سوال، بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی یمنی چادروں میں کفنایا گیا؟ جواب، 3 سفید چادروں میں۔ سوال، باری باری کتنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھتے رہے؟ جواب 10۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ فریضہ حج ادا کیا؟ جواب، 1 مرتبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں آنے والی اشیاء، آلات اور جانور۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پیالے میں پانی نوش فرماتے تھے اس کا نام کیا تھا؟ جواب، ریحان۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کی کنگھی استعمال کرتے تھے؟ جواب، ہاتھی دانت کی بنی ہوئی۔ ساگوان کی لکڑی کی کنگھی بھی تھی۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے کا نام کیا تھا؟ جواب، مدلہ۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کس دھات کی بنی ہوئی تھی؟ جواب، چاندی کی۔ سوال، بتائیے کس ملک کے حکمران نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیاہ رنگ کے موزے بھیجے تھے؟ جواب، حبشہ کے شاہ نجاشی نے۔ سوال، روغنوں میں کون سا روغن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا؟ جواب، روغن زیتون۔ سوال، سبزیوں میں کون سی سبزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی؟ جواب، کدو۔ صفحہ نمبر 89۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ پھلوں کے نام بتائیے۔ جواب، مہندی کے پھول۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک پر کس قسم کی خوشبو لگایا کرتے تھے؟ جواب، مشک اور عود۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگت کا عمامہ استعمال کرتے تھے؟ جواب، سیاہ رنگ کا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عموماً سفید رنگ کا لباس پسند تھا، بتائیے رنگین لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس زیب تن فرماتے؟ جواب، سبز رنگ کا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کا لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے؟ جواب، چادر اور آزاد تہبند۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل کتنے جبے تھے؟ سوال، 3۔ جواب، 3۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس ملک کی چادریں پسند تھی؟ جواب، یمن کی ہیرا نامی۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہبند کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوتی تھی؟ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کس طریقے سے لپیٹتے تھے؟ جواب، لمبائی چادر ہاتھ 1 بالشت، چوڑائی 3 ہاتھ 1 بالشت، سامنے کی جانب لٹکاتے اور عقبی جانب سے اونچا رکھتے تھے۔ سوال، یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس روز نیا لباس پہنتے اور لباس پہنتے وقت کون سے کلمات زبان سے ادا فرماتے تھے؟ جواب، جمعۃ المبارک کو کپڑے کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے تھے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ مصر مقوقس نے تحفے میں چمڑے کا جو تھیلا دیا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رکھتے تھے؟ جواب، کنگھی، مسواک، کینچی، سرما دانی اور آئینہ۔ سوال، ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیے جنہوں نے موزے ہدیے میں دیے۔ جواب، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہتھیار۔ سوال، اس تلوار کا نام بتائیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں دی گئی تھی۔ جواب، معصور۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلوار کا نام بتائیے جس کا قبضہ چاندی کا تھا۔ جواب، ذوالفقار۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 تلواریں تھیں، کیا آپ ان کے نام بتا سکتے ہیں؟ جواب،
معصور، ذوالفقار، عزب، سمسامہ، حطف، رسوب، کذب، مخزم اور کلئی۔ صفحہ نمبر 90 سوال، ذوالفقار نامی تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر کے مال غنیمت سے ملی، بتائیے۔ عزب نامی تلوار کہاں سے ملی؟ جواب، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ سوال، اس تلوار کا نام بتائیے جو ملکہ سبا سے منسوب تھی۔ جواب، رسوب۔ یہ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بطور تحفہ بھیجی تھی۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی تلوار کمر مبارک پر باندھی تھی؟ جواب، قذب۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 زرہیں تھیں، نام بتائیے۔ جواب، ذات الفضول، ذات الحشاء، خرنق، ذات الحواشی، سعدیہ، فضہ، تبرہ۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذرہ کا نام بتائیے جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کرتے وقت پہن رکھا تھا۔ جواب، سعدیہ۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی کمانیں تھیں؟ سب کے نام بتائیے۔ جواب، 6، بیضہ، صفرا، زورہ، روحہ، کتوم، سرداد تھیں۔ سوال، 5 چھوٹے نیزوں کے نام بتائیے۔ جواب، بیضہ، نمر، خزہ، نبع، موہر۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے خود تھے؟ جواب، 2، موشہ اور سبوخ۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ترکش تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب، تافور۔ چمڑے کی ایک پٹی تھی جس میں چاندی کے 3 حلقے تھے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ڈھال تھی اس کا نام کیا تھا؟ جواب، ذلوک۔ سوال، ذات الفضول نامی ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سائے کے عوض 1 سال کے لیے رہن رکھی تھی؟ جواب، 30 سائے کے عوض۔ سوال، فتح مکہ میں جو تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی اس کا قبضہ کیسا تھا؟ جواب، زریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال سواریاں۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی اونٹنیاں تھیں؟ جواب، 3، قصوہ، جدعہ اور عزبہ۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 ذاتی گھوڑے تھے، کیا آپ ان کے نام بتا سکتے ہیں؟ جواب، ضرب، لزاز، سبھہ، مستجز، لہیف، سکب، ورد۔ صفحہ نمبر 91 سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے خچر تھے؟ جواب، 6۔ سوال، بتائیے عفیر نامی جانور گدھا تھا یا گھوڑا؟ جواب، گدھا۔ سوال، اس گھوڑے کا نام بتائیے جو ابی ابن عباس کے باغ میں بندھتا تھا۔ جواب، لہیف۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ نامی اونٹنی کو کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور کس وقت خریدا تھا؟ جواب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت مدینہ کے وقت۔ القابات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات میں سے کسی 2 کے نام بتائیے۔ جواب، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور صفاتی نام بھی بتائیے۔ جواب، رحمت للعالمین۔ سوال، معلم کتاب حکمت کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے مرحمت فرمایا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے۔ سوال، قوم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانداری اور سچائی کی بنا پر کون سے القابات دیے؟ جواب، صادق اور امین۔ سوال، قرآن پاک میں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر اور یاسین کے الفاظ کن کے لیے استعمال کیے گئے ہیں؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو انا افصح العرب کہا ہے، بتائیے کیوں؟ جواب، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فصیح زبان بولتے تھے اور اس کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کے مطالعے سے بخوبی ہو جاتی ہے۔ ماڈل پرچہ جات نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کب ہوئی؟ 10 ربیع الاول 1 عام الفیل، 22 ربیع الاول 1 عام الفیل، 13 ربیع الاول 1 عام الفیل۔ درست جواب 12 ربیع الاول 1 عام الفیل۔ نمبر 2، حضرت حلیمہ سعدیہ نے کتنی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے حوالے کر دیا؟ 6 برس کی عمر میں، 8 برس کی عمر میں، 10 برس کی عمر میں۔ درست جواب 6 برس کی عمر میں۔ صفحہ نمبر 92
نمبر 3، بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی جب دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا؟ 8 سال 2 ماہ 10 دن، 9 سال 2 ماہ 10 دن، 10 سال 2 ماہ 10 دن۔ درست جواب 8 سال 2 ماہ 10 دن۔ نمبر 4، خزرج اور اوس 2 مشہور قبیلے تھے، ان کا تعلق ڈیش تھا؟ طائف سے، یثرب سے، مکہ مکرمہ سے۔ درست جواب یثرب سے۔ صفحہ نمبر 93، غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ ابوا۔ سوال، غزوہ ابوا کا دوسرا نام ودان ہے، بتائیے یہ کب ہوا اور اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جواب، صفر 2 ہجری بمطابق 12 اگست 623 عیسوی 60، بعض نے تعداد 70 لکھی ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کسے نائب مقرر کیا تھا؟ جواب، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال، غزوہ ابوا کا مقصد کیا تھا؟ جواب، بنو زمرہ کو مرعوب و خائف کرنا۔ غزوہ بوات۔ سوال، غزوہ بوات ہجرت مدینہ کے کتنے عرصے بعد کس مہینے میں اور کب ہوا؟ جواب، تقریباً 1 سال بعد ربیع الاول 2 ہجری بمطابق 623 عیسوی۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے کسے مدینہ میں اپنا نائب بنایا؟ جواب، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بعض نے صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عثمان بن مظعون بھی لکھا ہے۔ سوال، غزوہ بوات غزوہ ابوا کے 1 ماہ بعد ہوا تھا، اس میں اسلامی لشکر کی تعداد کیا تھی؟ جواب، 200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، غزوہ بوات میں امیہ بن خلف کے قافلے میں کتنے اونٹ شامل تھے؟ جواب، 2500۔ سوال، غزوہ بوات میں اسلامی لشکر کے علمبردار کون تھے؟ نیز کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بھی نہیں، کیونکہ جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی۔ غزوہ ذات العشیرہ۔ سوال، غزوہ ذات العشیرہ کب ہوا؟ اس میں اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جواب، جمادی الثانی 2 ہجری بمطابق نومبر 633 عیسوی، 150۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا؟ جواب، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد الاسد مخزومی۔ سوال، غزوہ ذات العشیرہ میں اسلامی لشکر کے علمبردار کون تھے؟ جواب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب۔ صفحہ نمبر 94، غزوہ صفوان۔ سوال، غزوہ صفوان کا دوسرا نام بتائیے، یہ کب ہوا؟ جواب، غزوہ کرزیہ، غزوہ بدر اولی، ربیع الاول 2 ہجری ستمبر 623 عیسوی۔ سوال، کس غزوے سے واپسی پر مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ کرزبن جابر فہری مسلمانوں کی چراگاہ پر حملہ کر کے مویشی لوٹ کر لے گیا ہے؟ جواب، غزوہ ابوا۔ سوال، غزوہ صفوان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا؟ جواب، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال، غزوہ صفوان میں اسلامی لشکر کی تعداد 70 تھی، بتائیے اس کے علمبردار کون تھے؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ بدر۔ سوال، غزوہ بدر کب ہوا؟ نیز اس میں اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جواب، 17 رمضان المبارک 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی۔ مسلمانوں کی تعداد 313، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ بھی ہمراہ تھے۔ سوال، مسلمانوں کے پاس اونٹوں اور گھوڑوں کے علاوہ اور کیا کیا تھا؟ جواب، 8 تلواریں، 6 زر رہیں۔ سوال، غزوہ بدر میں کفار کی تعداد کیا تھی؟ نیز سپہ سالار کون تھا؟ جواب، 1000۔ سپہ سالار ابو جہل۔ سوال، اسلامی لشکر میں انصار اور مہاجرین کی تعداد کتنی تھی؟ جواب، 231 مہاجرین، 74 انصار، 8 بوجہ ازر شامل نہ ہو سکے۔ سوال، کفار کے پاس کتنی زرہیں تھیں؟ نیز اور کیا کیا تھا؟ جواب، 600، 700 اونٹوں اور 100 گھوڑوں کے علاوہ 100 تیغزن بھی تھے۔ سوال، غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 14 تھی، بتائیے ان میں سے مہاجرین کتنے تھے؟ جواب، 6۔ سوال، بتائیے کفار کے کتنے آدمی قیدی بنا لیے گئے، نیز کتنے قتل ہوئے؟ جواب، 70۔ سوال، قرآن پاک میں غزوہ بدر کو کیا کہا گیا ہے؟ جواب، یوم الفرقان۔ صفحہ نمبر 95۔ سوال، قرآن پاک میں غزوہ بدر کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ جواب، سورہ آل عمران آیت 123۔ سوال، بتائیے سورہ آل عمران آیت 123 کے الفاظ کیا ہیں؟ جواب، وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ
بِبَدْءٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے، پس ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ سوال: غزوہ بدر کا سبب کیا تھا؟ جواب: اس کا سبب عمرو بن الحفرمی کا قتل اور قافلہ قریش کا شام کی طرف سے آنا تھا۔ سوال: یہ بتائیے کہ مقام بدر مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ جواب: 60 میل یا 96 کلومیٹر۔ سوال: اسلامی فوج کے قائد کون تھے؟ جواب: خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: قرآن پاک کی اس سورہ کا نام بتائیے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے 1000 فرشتے بھیجنے کا ذکر فرمایا۔ جواب: سورہ الانفال، آیت نمبر 9۔ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ ترجمہ: یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ سوال: غزوہ بدر کو جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر اہل مدینہ کے لیے برکت کی دعا مانگی؟ جواب: بئر السقیہ کے قریب۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، بتائیے کیوں؟ جواب: اس لیے کہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علیل تھیں۔ سوال: غزوے میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ نیز سب سے کم سن شہید کون تھے؟ جواب: حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص، صرف 14۔ سوال: ان صحابیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بتائیے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ شام کی تحقیق پر مامور فرمایا۔ جواب: حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: غزوہ بدر میں سب سے بڑے پرچم کے علمبردار کون تھے؟ جواب: حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر۔ ابتدا میں اس کے علمبردار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سوال: غزوہ بدر کے ان دونوں عمر انصاری بھائیوں کے نام بتائیے جنہوں نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو قتل کیا۔ جواب: حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفحہ نمبر 96۔ سوال: غزوہ بدر سے ملنے والا مال غنیمت کہاں تقسیم کیا گیا؟ جواب: مقام صفرا پر۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے جن 2 قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ان کے نام کیا تھے؟ جواب: نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط۔ سوال: کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیدیوں کو قتل کرنے کی بجائے تاوان لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاوان کی رقم 1000 درہم سے 4000 درہم تک تھی۔ سوال: غزوہ بدر کے کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ بطور یادگار محفوظ کر لیا گیا؟ جواب: حضرت بن عوام۔ سوال: جنگ بدر میں جو قیدی تاوان نہ دے سکتے تھے بتائیے ان کی رہائی کے لیے کیا شرائط عائد کی گئی تھیں؟ جواب: وہ 10 بچوں کو پڑھائیں۔ سوال: غزوہ بدر کو یوم الفرقان کے علاوہ اور کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ جواب: غزوہ کبریٰ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دوران جو زرہ بختر پہن رکھی تھی اسے کیا نام دیا جاتا ہے؟ جواب: ذات الفضول۔ یہ زرہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ سوال: غزوہ بدر میں کفار کا سردار کون تھا؟ جواب: ابو جہل۔ سوال: غزوہ بدر کے پہلے شہید کون تھے؟ جواب: حضرت مہج بن صالح۔ سوال: غزوہ بدر میں انصار میں سب سے پہلے کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا مرتبہ پایا؟ جواب: حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سراقہ۔ سوال: غزوہ بدر میں کفار مکہ کا پہلا مقتول کون تھا؟ جواب: اسد بن عبداللہ۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بھائی کا نام بتائیے جو جنگ میں قریش کی جانب سے لڑے اور اسیر ہوئے؟ جواب: حضرت عقیل بن ابی طالب۔ انہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کرایا۔ سوال: غزوہ بدر میں کن ام المومنین کی اوڑھنی سے پرچم بنایا گیا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہوئے تو مسلمانوں نے کس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا؟ جواب: روحہ کے مقام پر جو مدینہ منورہ سے 36 میل کی دوری پر ہے۔ سوال: لشکر اسلامی میدان بدر کی طرف بڑھتے کیا پڑ رہا تھا؟ جواب: آہد آہد۔
صفحہ نمبر 97 سوال، جنگ میں قریش کے پرچم کن مشرکین نے اٹھا رکھے تھے؟ جواب، ابو عزیز بن عمیر، نضر بن حارث اور طلحہ بن ابی طلحہ۔ سوال، غزوہ بدر میں مال غنیمت میں سے جو تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی اس کا نام کیا تھا؟ جواب، ذوالفقار۔ سوال، غزوہ بدر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب، 54 سال 6 ماہ اور 4 دن۔ سوال، غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سب سے پہلا کون سا دشمن قتل ہوا؟ جواب، ولید بن عتبہ۔ سوال، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کس کافر کا مقابلہ کر کے اسے جہنم واصل کیا تھا؟ جواب، عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کر کے۔ سوال، غزوہ بدر میں قیدیوں کو فردن سب کو کپڑے پہنائے گئے، بتائیے حضرت عباس نے کس کا لباس زیب تن کیا؟ جواب، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی۔ سوال، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر کیا کچھ ملا؟ جواب، 10 گھوڑے اور 150 اونٹ۔ سوال، غزوہ بدر سے کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ جواب، اصل چیز قوت ایمانی ہے، نہ کہ ساز و سامان اور فوج کی کثرت۔ سوال، غزوہ بدر دنیا کی عجیب ترین لڑائی تھی، بتائیے کیوں؟ جواب، بھائی بھائی کے خلاف اور باپ بیٹے کے سامنے تلوار سونتے ہوئے تھا۔ سوال، بتائیے انصار کی جانب سے یہ کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو کود پڑیں؟ جواب، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، قیدیوں میں بے مثل مقرر کون تھے؟ جواب، سہیل بن عمرو۔ سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کے دانت اکھاڑنے کی اجازت چاہی تھی؟ جواب، سہیل بن عمرو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کرتا تھا۔ سوال، بتائیے غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے ہدایت فرماتے تھے؟ جواب، عریش سے، وہاں اب ایک مسجد ہے۔ سوال، قریش میں سے کون کون جنگ سے معترض تھا؟ جواب، حکیم بن حزام اور عتبہ بن ربیعہ۔ صفحہ نمبر 98 سوال، بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کتنے روز قیام فرمایا؟ جواب، 3 دن۔ سوال، غزوہ بدر میں کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سب سے پہلے بے نیام ہوئی؟ جواب، حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ظہیر فہری۔ سوال، سرداران قریش میں سے کن سرداروں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا؟ جواب، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، ابو النجتری بن ہشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر بن نوفل، طیمہ بن عدی بن نوفل، نضر بن حارث، زمعہ بن اسود، امیہ بن خلف، سہیل بن عمرو اور عمرو بن عبدور وغیرہ۔ سوال، غزوہ بدر میں قریش کے کس سردار نے حصہ نہ لیا؟ جواب، ابو سفیان۔ سوال، غزوہ بدر میں جن صحابیوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا ان کے نام بتائیے؟ جواب، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ذوالشمالین عمیر بن عبد، حضرت عمرو بن نزلہ، حضرت عاقل بن ابی بکیر، حضرت محج، حضرت صفوان، حضرت سعد بن خثیمہ، حضرت مبشر بن عبد المنظر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت اوف، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن مولا، حضرت یزید بن حارث۔ سوال، غزوہ بدر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا آقا انہی کے ہاتھوں مارا گیا تھا؟ جواب، امیہ بن خلف۔ سوال، کس سریے کو غزوہ بدر کا محرک کہا جاتا ہے؟ جواب، سریہ عبداللہ بن حجش۔ سوال، غزوہ بدر میں کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو قتل کر دیا جو کفار کی جانب سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا تھا؟ جواب، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الجراح۔ سوال، غزوہ بدر کے تیسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بڑے سرداروں کی لاشوں کو کہاں ڈالنے کا حکم دیا تھا؟ جواب، کنویں میں۔ سوال، مسلمانوں کے پاس پانی کا صرف ایک چشمہ تھا جو ان کے مصرف کے لیے ناکافی تھا، بتائیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیا کرم فرمایا؟ جواب، بارش برسا دی تو ایک طرف مسلمانوں نے پانی اکٹھا کر لیا تو دوسری طرف
نرم ریتیلی زمین دب گئی جس سے مسلمان اچھی طرح نقل و حرکت کر سکتے تھے۔ سوال بتائیے جو اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا اس پر دیگر کن صحابیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باری باری سواری کی؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی مرثد غنوی۔ سوال بتائیے مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی تھی؟ جواب حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفحہ نمبر 99۔ سوال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ تک پہنچے تو حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا منتظم بنا دیا گیا؟ جواب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المنذر۔ سوال انصار کا علم حضرت سعد بن مباز کو جنرل کمان کا علم حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ بتائیے مہاجرین کا علم کن کے سپرد کیا گیا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سوال میمنہ کا سربراہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام کو مقرر کیا گیا۔ بتائیے میسرہ کا سربراہ کن کو مقرر کیا گیا تھا؟ جواب حضرت مقراط بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال بتائیے سپہ سالار اعلیٰ کے فرائض کن شخصیات نے انجام دیے؟ جواب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال بتائیے قریش کے کن بہترین شاہ سواروں نے دعوت مبارزت دی؟ جواب عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید۔ سوال بتائیے ان کے مقابلے میں انصار کے کون 3 جوان نکلے؟ جواب حضرت عوف، حضرت معوذ اور عبداللہ بن رواحہ۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف رخ کر کے مٹھی بھر کنکریلی مٹی لے کر کیا فرمایا؟ جواب شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینکی گئی تو مشرکین کے چہرے بگڑ گئے۔ سوال بتائیے اس موقع پر سورہ الانفال کی آیت 17 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ جواب وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ ترجمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکا۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم کن الفاظ میں عطا فرمایا؟ جواب شدو، چڑھ دوڑو۔ سوال سب سے پہلے مکہ میں قریش کی شکست کی خبر جو شخص لایا اس کا نام بتائیے؟ جواب حسان بن عبداللہ خزائی۔ سوال مشرکین سے حاصل کیے گئے مال غنیمت کی نگرانی کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی؟ جواب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کعب۔ سوال بتائیے مال غنیمت کی تقسیم کس مقام پر ہوئی؟ جواب وادی صفرا کے درے سے باہر ایک ٹیلے پر۔ سوال بتائیے مال غنیمت میں سے کتنا حصہ نکالا گیا؟ جواب خمس یعنی 5واں حصہ۔ صفحہ نمبر 100۔ سوال وادی صفرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے قتل کا حکم صادر فرمایا؟ جواب نضر بن حارث، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن مار دی۔ سوال عرق الزبیہ پہنچنے پر کسے قتل کیا گیا؟ جواب عقبہ بن ابی معیط۔ سوال بتائیے ان دونوں کو کیوں قتل کیا گیا تھا؟ جواب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعذارثانی میں پیش تھے۔ یہ لوگ صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جنگی مجرم بھی تھے۔ سوال بتائیے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن الفاظ میں جنگ بدر کی کامیابی پر مبارکباد دی؟ جواب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ سوال سورہ محمد کی کس آیت میں قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا؟ جواب فَإِمَّا مَمْعًا بَعْدُ وَإِمَّا فِدْعًا۔ ترجمہ مشرکین کو جنگ میں قید کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لے لو۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد ابو العاص کو کیوں بلا فدیہ چھوڑ دیا؟ جواب اس لیے کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ نہ روکیں گے۔ سوال بتائیے سعد بن نعمان کو کس کے بدلے میں رہا کر دیا گیا؟ جواب ابو سفیان کے بیٹے عمرو کو۔
غزوہ کینکا۔ سوال: غزوہ کینکا کا سبب کیا تھا؟ مختصراً بتائیے۔ جواب: مدینہ کے ایک یہودی سنار کا ایک مسلمان عورت کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کیا فرمایا؟ جواب: اس قسم کی حرکت سے باز آ جاؤ، اور اے قوم یہود، خدا کے غضب سے ڈر کے کہیں تمہیں بھی وہ کچھ نہ پہنچے جو قریش کو پہنچا ہے۔ سوال: بتائیے یہودیوں نے کیا جواب دیا؟ جواب: ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے کہ ہم کس کے لوگ ہیں۔ سوال: یہودیوں نے کس بنا پر مسلمانوں کی اطاعت قبول کی؟ جواب: گھروں کے محاصرے اور خوراک اور رسد کی بندش۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شرط پر یہودیوں کی جان بخشی فرمائی؟ جواب: یہودی مدینہ سے نکل کر کہیں اور جگہ آباد ہو جائیں۔